كما نحمده ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومن بغاوتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لداوتهم وذبحهم إلى يوم الدين ما بعدهم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق يمنون عليك وأن أسلموا قولوا لا يمنون علي بإسلامكم صلوات الله عليه وسلم جس کی سانسیں جتنی زیادہ حسین ابن علی کے احسان کی مقروض ہیں سب مل کے اتنی بلند صلوات دیجیے عشرہ محرم الحرام سن 1448 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر حضرات امام برگاہ قصر عباس میں سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ 49ویں سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے آیت کا نشان 17 یقیناً آپ میں سے اکثریت میرے طرز خطابت سے ناآشنا ہے میں آپ کی سماعت کی بلندیوں کو نہیں جانتا لیکن ہمارا تعلق اس ولایت سے ہے کہ رہنے والا ایران کا ہو اور دل میں ولایت ہو تو منا اہل بیت ہو جاتا ہے ہاتھ اٹھاتے رہنا پتہ چلتا رہے میرے ہم سفر ہو اور یہ خطیب پہ احسان نہیں ہوتا پڑھنے والے پہ ہاتھ اٹھا کے بتایا جاتا ہے جو ہاتھ غدیر میں اٹھایا ہم اس ہاتھ پہ ایمان رکھتے ہیں ایک جملے میں پس منظر بیان کرتا ہوں اور پتہ چل جائے گا کہ یہ سفر کتنی دن اور کیسا ہونا ہے ایک ایک مومن رضاکار ہو جائے بیدار ہو جائے تیار ہو جائے اپنی نظر مجھ پہ سیکھ کے رکھے بات اس وقت کی ہے غزوہ احزاب ہے خندق کا موقع ہے پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں جیسے خطابت رانا صاحب ہر ایک نہیں جانتا نا ویسے سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی جسے اللہ نے یہ فن عطا کیا ہے اس کے لیے ہے جملہ بھی پتہ چل جائے گا کس بلندی پہ ہے ساہیوال کا مجمع اس کے مشورے پر پیغمبر نے خندق کھدوائی جو منا اہل بیت کی مسند پر ہے آؤ ادھر والوں میرے ساتھ ہو جاؤ آ جاؤ گے تم اس کے مشورے پہ چلو حیران ہو جاؤ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے کہ جو فضائل پہ حیران ہو اسے زیادہ حیران کرنا چاہیے اگر کوئی چہرہ کھلے اسے زیادہ کھلانا چاہیے اور خدا نخواستہ کوئی جل جائے تو اسے زیادہ جلانا چاہیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک کے لیے فقرہ کہنے جا رہا ہوں کس نے مشورہ کیا جن کے مشورے پہ اللہ کائنات بناتا ہے نہیں تمہاری سمجھ ہی نہیں آیا جملہ جن کے مشورے پر اللہ کائنات چلاتا ہے وہ سلمان سے مشورہ کر رہے ہیں جانتے ہو نا خندق کیا ہے خندق کھودی گئی سامنے لشکر آ چکا ہے پیغمبر نے کہا کیا کیا جائے شمع رسالت کے پروانوں میں علی والا زور ولایت سے اپنی کمر کو سیدھا کر کے بولے سرکار خندق کھودی جائے پیغمبر نے سلمان کا مشورہ مانا حصے ناپ ناپ کے ہر ایک کے حوالے کر دیے اب بیلچے کدال کلاڑیاں اٹھانی پڑی لوگوں کو بڑے بڑے مکے مدینے کے سرداروں کو یہ بات ناگوار گزر گئی
ہاں ہاں پیچھے والوں میرے ساتھ ہو جانا. بڑے بڑے مکے مدینے کے سرداروں کو بھوکے ننگے بھی بیلچے اٹھائیں, مفلس و نادار بھی کھدائی کریں, اور ہم جیسے سردار بھی کھدائی کریں. فوراً آیت آ گئی, کہتے ہم نے کلمہ پڑھا, اسلام لائے, نبی کو مانا, ہم بھی مزدوریاں کریں. آیت آ گئی سورہ حجرات کی, صحیحان والوں, اللہ کے نبی نے کہا یمنون علیک باسلامکم, اے میرے حبیب یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتا رہے ہیں. ان سے کہیے جاؤ اپنے پچھلے دین پہ پلٹ جاؤ. آ جاؤ. جو اسے ممبر پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, جو دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں کا لگا ہوا سوالیہ نہیں پڑھ سکتا ہو. یہاں سے چہروں کی پریشانی بھی جلدی نظر آتی ہے اور دبتی ہوئی آواز بھی. یہ نوجوان دوست جو دب دب کے بولتے ہیں, پتہ چلتا ہے ابھی جملہ واضح نہیں ہوا. اللہ کہہ رہا ہے احسان جتا رہے ہیں اپنے ایمان کا. میرا بھی نہیں چاہیے ان کا سجدہ, نہیں غور کیا تم نے, سنا ضرور, غور نہیں کیا. نہیں چاہیے سجدہ, نہیں چاہیے نماز, نہیں چاہیے ان کا روزہ, نہیں چاہیے ان کی زکات, نہیں طلب ان کی نمازوں کی. ان سے کہو احسان جتا رہے ہیں اپنے ایمان کا. ان سے کہو جاؤ اپنے پچھلے دین پہ پلٹ جاؤ. لا یمنون علی باسلامکم, اور مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. نہیں, قرآن اردو میں نہیں آیا, عربی میں آیا ہے. اسلامکم, اپنا اسلام, اپنا اسلام, اپنا اسلام. یہ بالکل ویسے ہی صحیحان والوں جیسے علی کی ولایت کے اعلان کے بعد اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین پورا ہو گیا. میرا دین نہیں, تمہارا دین, تمہارا دین, تمہارا دین, میرا دین نہیں. اللہ بتا رہا ہے میرا دین تو ہمیشہ سے ولایت سے پورا ہے. ناراض نہ ہو تو ایک آیت اور پڑھو, پیچھے والے پڑھو آیت. بولو گے تو بات آگے بڑھے گی, ورنہ نہیں. پڑھو نا آیت. اللہ علی کی ولایت, میں اس بات پہ حیران ہوں, علی کی ولایت دے کے کہتا ہے دینکم, تمہارا دین. پڑھنا ہے 110واں سورہ, سورہ مبارکہ فتح. اللہ کہہ رہا ہے اس دن جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے. کب؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آئیں گے, لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے. سائل نے امام سے پوچھا مولا کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جب علی کا 11واں بیٹا آ کر علی کی ولایت کی حقیقت کھولے گا. نہیں, صحیحان والوں غور نہیں کیا, ولایت کے اعلان پہ کہہ رہے تمہارا دین, 12واں کھل کے علی بتائے گا, پھر اللہ کہے گا یہ اللہ کا دین. ابھی تو اعلان پہ یہ حالت ہے. حساب کتاب محلے کا ہے کہ 94 والے نعرہ لگائیں گے تو باہر والے نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے, پتہ چل جائے گا آپ میرے ہم سب ہو گئے ہیں, ہم رنگ ہو گئے ہیں, اور قافلہ آگے بڑھ جائے گا. اعلان ہو رہا ہے, یہ احسان جتلا رہے ہیں اپنے ایمان کا. ان سے کہہ دیجئے اپنے ایمان کا احسان نہیں جتاؤ, پھرنا ہے جاؤ اپنے دین پر پلٹ جاؤ. علی کی ولایت دے کے اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دین. لوگوں کا 1400 سال میں اعلان ولایت پہ یہ حال ہے. اللہ جانے ظہور کے بعد تفسیر ولایت پہ کیا حال. مالا آپ کو اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی دشمن ولایت علی کا محتاج نہ کرے. احسان نہیں جتانا. جب اللہ احسان نہیں جتا رہا اور کہہ رہے دیکھو لا یمنون علی باسلامکم, اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہیں لگانا. بل اللہ یمنون علیکم, بلکہ احسان تو مجھ اللہ کا ہے تم پر. نہیں, میں نے آہستہ سے کہا, آپ نے آہستہ سے سن لیا. بلکہ احسان تو مجھ اللہ کا ہے تم پر. تمہارا مجھ پہ یا میرے رسول پہ کوئی احسان نہیں. احسان تو میرا ہے تم پر. میرا مالک یہ ساہیوال کا, قصر عباس کا, عزادار, بیدار, ماتمدار مجمع مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا احسان ہے؟ کہا سیدی احسان یہ ہے تم اسلام کے دروازے پہ کھڑے تھے, میں تمہیں ایمان کے دروازے پہ لے. تم تو اسلام کی سیڑھی پہ کھڑے تھے. مجھے اس عزادار, بیدار, ماتمدار, شیعہ, مجلسی, مجمع کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اسلام اور ہے, ایمان اور ہے. نہیں, 2 آیتیں, یہ 17
16ویں آیت ہے سورہ حجرات کی، 2 آیتیں پیچھے لے کے چلتا ہوں. بدو کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، اے میرے حبیب یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے، تم کہو تم اسلام لائے. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. پالنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اسلام کا، تو کہہ رہا ہے اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ. برائی کی ہے سلمان کی. ہوا کے جھونکے کی طرف اقرا کہہ کے گزر جاؤں گا. غور نہیں کیا جو علی والے کو حقیر مانے اللہ اس کو مسلمان ہی نہیں مان رہا. جو علی والے کو حقیر مانے اللہ اسے، ہاں ذکر اہل بیت میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو مولا نے کہا بولو تاکہ پہچانا جاؤ. یہ نوجوان میری مدد کرتے رہیں گے منزل آسان ہو جائے گی. جو علی والے کو تان کر رہا تھا اللہ نے اسے مسلمان ہی نہیں مانا. اور پھر کیا کہہ رہا ہے میرا احسان ہے تم پر، تم تو اسلام پہ کھڑے تھے، میں تمہیں ایمان تک لایا. پالنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام تھا، یہ کوئی چھوٹی شے تو نہیں ہے. اللہ کہہ رہا تمہارا اسلام، تمہارا اسلام اتنا حقیر ہے ان کا کلمہ پڑھنا. قسم ہے ان کا اسلام جو ہے. میں نے کہا تیرا اسلام کیا ہے؟ پڑھو قرآن سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نہیں 40% مجمع مجھے آنکھیں پھاڑ کے حیرت سے دیکھ رہا ہے. اے ایمان والوں، یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں سارے ایف اے والوں میٹرک کر لو. اتنی حد کی بات ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں میری بات پہ. سارے میٹرک والوں پرائمری پاس کر لو. آپ کہیں گے زیدی صاحب آپ کل آئے کراچی سے اور یہ باتیں کرنے لگے. جو پچھلی منزل ہوتی ہے، جو آگے آ گیا اس سے پچھلی منزل نہیں پوچھی جاتی. تو پھر فیصلہ کرو نا. قرآن کی آیت کہہ رہی ایمان والوں سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پتہ چلا ایک اسلام کافروں کے لیے ہے، ایک اسلام مومنوں کے لیے. قرآن وہ تو ہے جس کے ڈلنے کے بعد منکر ولایت تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا. ایک آیت اور پڑھو. حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں دعا مانگ کے الہی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم بنا کے مارنا. اب مجھے نہیں پتا کہ سنتے سنتے تھک کون گیا ہے، تازہ دم کون ہے، بیدار کون ہے، رضاکار کون ہے. مجھے مسلم بنا کے مارنا، مسلم بنا کے مارنا. کیا خیال ہے جب حضرت یوسف یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اسلام پہ نہیں، نعوذ باللہ. جو یوسف کا کلمہ پڑھے وہ مسلم ہو جاتا ہے. پتہ چلا یہ کوئی ایسا اسلام ہے کہ نبی بھی تمنا کر رہے ہیں. آیتوں کا ایک کارواں ہے میرے سامنے، قافلہ ہے. پڑھنا شروع کروں گا باقی کی تقریر اسی میں گزر جائے گی. مجھے تو اپنی منزل ایک آیت اور پڑھ دو. یہ نہیں دل چاہ رہا، آپ بولتے رہیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی نا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یوسف دعا مانگ رہے ہیں اسلام پر موت دینا. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، 7 دعائیں مانگی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے، 7 قرآن میں موجود ہیں. میں ایک آپ کو سناتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. دست قدم جوڑ کے گلے میں کپڑا ڈال کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے پالنے والے میرے اور میرے بیٹے کو وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. 7 لوگوں تک بات پہنچی ہے. ہم دونوں کو اپنا وَمِن ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری امت میں بھی ایک قوم کو مسلم بنا دے. اب کیا خیال ہے حضرت ابراہیم نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے اس وقت؟ اس کا مطلب ہے نبی ہو کر، معصوم ہو کر، امام ہو کر، شجرۃ الانبیاء ہو کر کوئی ایسا اسلام ہے جس کی طرف ابراہیم کو جانے کی تمنا ہے. ایک اسلام ایمان سے پہلے والا، ایک اسلام ایمان کے بعد والا. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والوں پہ کہہ رہا میرا احسان ہے تم پر. تمہارا کیا احسان ہے؟ تم تو اسلام پہ تھے، میں تمہیں ایمان پہ لایا. لاؤ میں بغیر تمہید کے اب پہلا جملہ اس مجلس کا اپنے سننے والوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. پالنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے دیا ہے. تو کہہ رہا ایمان تیرا احسان ہے، اور
ایمان کا فیصلہ بھی اسی جنگ خندق میں ہوا. کوئی خیمے سے چلا, پیغمبر نے آواز دی, کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کل کا کل آ جاؤ میرے ساتھ, ایمان جا رہا ہے. اور اب مجھ سے کیا لڑائی کہ تم علی کو پڑھا دیتے ہو, میں نے کیا پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیکھ کر اللہ کہہ رہا یہ احسان نہیں, علی اللہ یہ میرا احسان. آخری مومن علی اللہ میرا, علی جس پہ ہے وہ بولے باقی خاموش رہے ہیں. علی اللہ میرا, علی اللہ میرا. رسالت کو احسان نہیں کہہ رہا. چلو کوئی زیادہ سے زیادہ کہ ناراض ہو جائے گا نا, ہو جائے مولا کے ساتھ مجھے ذاکر سمجھ کے, خطیب سمجھ کے, مولا کا نوکر سمجھ کے معاف فرما, فکر تو میں کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. لوگ رسالت پہ حیران ہیں, اللہ لا الہ دے کے کہہ رہا یہ بھی احسان نہیں. شر والی کی ولایت دے کے کہتا ہے علی اللہ یہ احسان ہے. حالانکہ نبی کو بھی احسان کہا ہے قرآن نے. پڑھوں آیت یا نہیں؟ اچھا پڑھتا ہوں آیت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان ہے مومنین پر, میرے بھائی ادھر پڑھ رہا ہوں میں, اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے انہی میں سے انہی کے جیسا رسول مبعوث کیا. میں نے پوچھا علماء عالم اسلام سے بھی کس کی بات ہو رہی ہے, کون ہے وہ مومن؟ کہتے جی میں اور آپ, اگر ہم ہی میں سے ہم جیسا تو رسول ہم جیسا ہو جائے گا. اور بات ہو رہی ہے بعثت کی, اور بعثت کہتے ہیں اس وقت کو جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. یہ شیعہ عقیدہ ہے اور بیان کرنا ممبر سے ضروری ہے. ہمارے ہاں نبی جب سے آتا ہے تب سے نبی ہوتا ہے. امام جس دن سے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے, ظہور کرتا ہے, امام ہوتا ہے. ہمارے ہاں نبوت 40 سال میں نہیں آتی. ہاں میں تمہارے مزاج سے قریب آ گیا نوجوانوں, ہمارے یہاں 40 سال میں نبوت نہیں آتی. اعلان رسالت ہوا جب پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ, قولوا لا الہ. اب لا الہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو مسلم ہوں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں میرا احسان ہے مومنین پر. نہیں اب ماننا پڑے گا نا, ابھی نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا. کچھ مومنین تھے رسول جن جیسا, وہ رسول جیسے تمہیں نہیں ملتے تو ہمارے پاس آؤ, میں دکھاتا ہوں اعلان رسالت کے بعد یا ابو طالب مومن, یا خدیجہ مومن, یا علی مومن, یا بنت اسد مومن. یہ نبی جیسے نبی. باقی بندے نعرے سے ناراض ہیں کہ ان سے ناراض ہیں؟ کہا روکا ہے میں نے آپ کو. لقد من اللہ, اللہ کا احسان ہے مومنین پر. اور عربی میں تھوڑا سا ادنا سا طالب علم لغت عرب کا جو عربی جانتے ہیں ان سے پوچھے گا کہ جمع کا صیغہ کم از کم 3 پہ بولا جاتا ہے, 2 پہ تسنیہ, 1 پہ واحد. تو 3 تو ہونے چاہیے نا. ہوا کے جھونکے کی طرح سینسر میں فقرہ کہہ کے گزر جاؤں گا. جو سمجھا وہ سمجھا, جو نہیں سمجھا وہ مجلس کے بعد دائیں بائیں والے سے پوچھیں کہ میں نے کیا کہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے من انفسہم, انہی میں سے, انہی کے جیسا. ان میں ہے ابو طالب. علی منی و انا من علی پہ حیران ہونے والوں کہنا پڑے گا ابو طالب بھی محمد جیسا. میرا موضوع ہوتا تو پھر میں تفصیل عرض کرتا کہ 5 انوار میں سے ہی نور ابو طالب نکالا گیا ہے. سوچ لینا وہ کتنا بڑا ہوگا جس کے بابا کا نور اس کے نور سے. باتیں مجھے یہی آتی ہیں بھائی. اللہ کا احسان ہے مومنین پر. دیکھا نہیں, رسالت کا احسان صرف اہل بیت پہ جتایا ہے. رسالت کا احسان ابو طالب سے کہہ رہا ہے میرا احسان ہے آپ پر کہ میں نے محمد مصطفیٰ دیا. اب یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے. میں نے جو طے کر کے آیا نا کہ وہ داد نہیں دے گا, بولے گا نہیں, خاموش رہے گا, اس کے لیے فقرہ کہتا ہوں. یہ ان کی آپس کا معاملہ ہے کہ کبھی ابو طالب سے کہتے ہیں مصطفیٰ تم پر احسان, کبھی اسی نبی سے کہتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث, اللہ
نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کا تذکرہ کیا کیجئے. سائل نے پوچھا مولا کون سی نعمت جس کا تذکرہ کرنا ہے؟ مسکرا کے کہا حدث العباد بمنن ابی طالب علیکا. اللہ کہہ رہے لوگوں کو ابو طالب کے احسان یاد دلاتے رہے. یہ ان پر احسان، وہ ان پر احسان. یہ تو ان کے آپس کا معاملہ ہے نا. اب میں اس منزل تک آ گیا. ولایت نبوت اہل بیت پر احسان. ولایت نہیں آ رہی ہے، تھوڑی سی رحمت اور کریں نا. ولایت مومن پہ احسان، نبوت اہل بیت پر احسان. اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اسی آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. 16واں سورہ. پروردگار کہہ رہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. جو عربی جانتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے. دیتا ہے اور دیتا رہے. لیکن تھوڑی سی مدد کریں نا میری، کریں گے یا نہیں؟ کب تک کے لیے حجت ہے قرآن؟ کئی معنی وہ تو بتا دیں. قیامت تک حجت ہے، پکی بات ہے قیامت تک حجت ہے. پھر اللہ کا یہ کہنا قیامت تک کا ترجمہ بنتا ہے نا، اللہ تمہیں حکم دے اور محشر تک دیتا رہے گا. کیا کہ عدل و احسان سے متمسک رہنا. یہ نہیں کہ عدل کرنا، نہیں غور فرمایا آپ نے. یہ نہیں کہ عدل کرنا، یہ نہیں کہ احسان کرنا. کہنے کا مطلب یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کا دامن نہ چھوڑنا. عدل کا دامن نہ چھوڑنا، احسان کا در نہ چھوڑنا. پالنے والے عدل کوئی بدن رکھتا ہے جو اس کا دامن تھامو. احسان کا جسم ہے کہ اس کے دروازے پہ بیٹھا رہو. میں یہ نہیں کہتا فلاں تفسیر، جو تفسیر ملے اس کو اٹھا کے دیکھنا، یہی جواب ملے گا. جس معصوم سے جب پوچھا گیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عدل کا دامن نہ چھوڑنا، احسان کا در نہ چھوڑنا. العدل رسول اللہ و احسان امیر المومنین. عدل نبی کا لقب ہے، احسان علی کا. نہیں حضرت علماء سے پوچھنا جا کے اور کل آ کے مجھے بتانا کہ عدل کی تعریف کیا ہے. تو سب جس مسلک سے جس کا تعلق ہے، جس فرقے سے جس مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ یہی بتائے گا کہ آتا کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا. حقدار کو اس کا، یعنی جس کی جو مقام جو جگہ بنتی ہو. کوئی منقبت پڑھی جائے اور پڑھی تقریر کے بعد جائے، شعر پڑھے جائیں، پڑھے تقریر کے بعد جائے، عدل تو نہیں ہے نا. تقریر آخر میں، منقبت پہلے، نوحہ پڑھا جائے پہلے پڑھ لیا جائے، عدل نہیں ہوا نا. میں اور قریب کرتا ہوں تاکہ جو نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں بھی میرے ساتھ ہو جائیں. مجھے بیٹھنا چاہیے تھا ممبر پہ یہاں، میں بیٹھ گیا ایک سیڑھی چھوڑ کر. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. بیٹھنا چاہیے تھا یہاں، بیٹھا ایک سیڑھی چھوڑ کر. عدل نہیں ہوا نا. عدل کیا ہوگا؟ زمانہ حیرت سے دیکھ رہا ہوں، بیٹھنے والا کہاں بیٹھے گا؟ آنے والا پہلی پہ قدم رکھے، دوسرے پہ قدم رکھے، تیسری پہ قدم رکھے، وہاں آ کے بیٹھے اور پھر کہے لو عدل ہو گیا، حق اپنی جگہ پہ. سلامت رہیے مولا. ان بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے. جوانوں تم بھی سلامت رہو. آؤ میں بڑی تیزی سے اس منزل تک آ گیا. ان اللہ یامر العدل والاحسان. عدل کا دامن نہ چھوڑنا، احسان کی گرفت نہ چھوڑنا، احسان کا دروازہ نہ چھوڑنا، عدل کی منزل نہ چھوڑنا. نبوت کو کہہ رہا ہے، نبوت کو کہہ رہا ہے عدل. ولایت کو کہہ رہا ہے احسان. عدل ہوتا ہے ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. اس کا مطلب ہے اگر خدا نے کسی پہ لعنت کی ہے اس پہ لعنت کرنا، کسی پہ درود پڑھا ہے اس پہ درود پڑھنا، کسی کو مجرم کہا ہے اسے مجرم کہنا، کسی سے ناراض ہے اس سے ناراض رہنا، کسی کو مولا کہا ہے اسے مولا ماننا. آج میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، عدل رسالت. فقرہ ضائع ہو گیا تو پچھلی ساری مجلس ضائع ہو جائے گی. عدل رسالت، احسان علی. عدل کہتا ہے قسمت میں بیٹے نہیں ہیں، احسان
وہ اب بھی نہیں بولتا، شاید بولتا ہی نہیں ہوگا وہ. عادل کہتا ہے قسمت میں بیٹے، قسمت میں بیٹے نہیں ہے. احسان کہتا ہے نانا میں نے ایک دے دیا. اچھا چلو یہاں تک آ گئے تو اگلا جملہ بھی بڑا قیمتی ہے. عادل کہتا ہے نبی نے 80 اونٹنیوں کا وعدہ کیا ہے. حسن احسان بن کے کہتا ہے اگر پلٹ کے نہیں دیکھے گا تو میں شر تک آتی رہے. نہیں مانگنے والوں کا امتحان لیتا ہے مجمع. آؤ میں دیکھوں کتنا مجلسی مجمع ہے میرے سامنے. عادل کہتا ہے بیٹے نہیں ہے، احسان دے دیتا ہے. عادل کہتا ہے 80 اونٹنیاں ہیں، احسان زیادہ دے دیتا ہے. عادل کہتا ہے بھکاری نے روٹی مانگی ہے، روٹی دی جائے. احسان کہتا ہے اونٹوں کی قطار دے دی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے عدل و احسان کا؟ نبوت عدل ہوتی ہے، ولایت احسان کرتی ہے. نبوت اسی لیے اللہ نے عدل سب کے لیے رکھا ہے. نہیں میں بات پہنچا ہی نہیں سکا. پیغمبر تازے معراج سے واپس آئے. صاحب طوال الانوار علامہ مہدی موسوی ترکابنی نے لکھا علی کی طرف دیکھا کہ یاری میں نے اللہ سے تمہارے بارے میں 2 چیزیں مانگی، ایک اللہ نے عطا کر دی، ایک کے بارے میں انکار کر دیا. پتہ نہیں تم حیران ہو یا نہیں نوجوانوں، میں بڑا حیران ہوں. مصطفیٰ مانگے، کہاں بیٹھے ہو خدا کی قسم، مصطفیٰ مانگے اور اللہ انکار کر دے. علی نے بھی بڑی جلدی پوچھا تھا کہ یاری پہلے کون سی سناؤں؟ کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے، جو مان لی وہ بتائیے. کہ میں نے حجاب قدرت کے قریب جا کے اللہ سے کہا مالک علی کو ویسا بنا دے جیسا میں ہوں، ویسا بنا دے جیسا میں ہوں. حجاب قدرت سے آواز آئی میرے حبیب بنایا ہی ویسا ہے. کہ سرکار وہ آپ مانگے اور وہ نہ دیں. کہ علی میں بھی بڑا حیران تھا. میں نے کہا مالک میں طلب کر رہا ہوں، تو عطا نہیں کر رہا، میں محمد مصطفیٰ تیرا محبوب ہوں. کہ میرے حبیب بات سمجھیے، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا. کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا مانگا؟ کہ میں نے یاد ہی اللہ سے کہا تھا ہر بندے کے دل میں میرے بھائی علی کی ولایت ڈال دے، میرے بھائی علی کی ولایت، تھکنا نہیں پیچھے والو، میرے بھائی علی کی ولایت ڈال دے. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مالک وجہ؟ کہ میرے حبیب حلال اور حرام کا فرق رکھنا. کوئی ہاتھ رہ نہ جائے. جیتے رہیے. مولانا اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو ذریع ہے سید الشہداء سے مسموع یہ نوجوانوں کے ہاتھ. مولانا بزرگوں کا صحیح دعا کا کام کر رہے ہیں بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے. کہاں روکا ہے میں نے؟ اللہ کو فرق رکھنا ہے حلال و حرام کے درمیان. لوگ میں 35 منٹ بعد جملہ کہنے جا رہا ہوں صحیح والوں کے حوالے، جیسے دل چاہے سنو. عدل ہر ایک کے لیے ہے، احسان صرف پاک شجرے والوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دھند کے موسم میں 13 رجب کو میں نے ایک روایت یہاں پڑھی تھی. جو تھے انہیں یاد آ جائے گی، جو نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ کہتا ہوں. کہوں یا نہیں؟ جو ادھر کہا تھا وہ کہہ نہیں رہا ہوں، اس سے ملتی جلتی بات ہے. بس سجی ہوئی تھی میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. معصوم کے شاعر نشان مل کے صلوات پڑھیے بلند آواز سے. عدل سب کے لیے. اس سے زیادہ پردے میں بات کر نہیں سکتا، اس سے زیادہ احتیاط سے میں گزر نہیں سکتا. عدل سب کے لیے، احسان پاک و ناپاک کا فرق رکھنے کے لیے. بزم سجی ہوئی تھی، امام مسکرائے اور مسکرا کے کسی نے سوال نہیں کیا، خود فرمایا حبنا اہل البیت ینزل من السماء. یہ مت سمجھو کہ تم دعویٰ کرو گے اور ہماری محبت و ولایت تمہارے دل میں آ جائے گی. اللہ آسمان سے ہماری ولا کو نازل کرتا. میں بھی تو معیار سماعت دیکھوں نا آج. اللہ آسمان سے ہماری ولایت کو
نازل کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ لہو سحاب کا سحاب المطر وعندہ خزائن کا فضت والذہب. جیسے تمہارے گھروں میں سونا چاندی کے خزانے ہوتے ہیں، اللہ نے بھی عرش کے نیچے ہماری ولایت کا خزانہ رکھا ہوا ہے. اتنی سستی نہیں ہے. اللہ نے عرش کے نیچے ہماری ولایت کا، نہیں آ رہی آواز، ہماری ولایت کا خزانہ رکھا ہوا ہے. مالک بانٹتا کیسے ہے؟ لہو سحاب کا سحاب المطر، جیسے بارشوں کا بادل ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہماری ولایت کا ایک بادل ہے. نہیں اتنی اجازت تو دیجئے کہ میں پہلے مومنین کے کھلتے ہوئے چہروں کی زیارت کروں، پھر فقرہ کہہ کے دوبارہ زیارت کروں کہ کیسے کھل گئے ہیں غدیر نوجوانوں کے چہرے. اللہ کے پاس ہماری ولایت کا بادل ہے. جب اللہ کسی پہ رحمت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، اللہ اس بادل کو کہتا ہے جا، ابھی بچہ شکم مادر میں ہے، اس پہ جا کر ہماری ولایت کی بارش کر. نہیں تم نے غور ہی نہیں کیا. حق بنتا ہے نوجوانوں تمہارا، تم مجھ سے پوچھو بھائی باپ کے سلب پہ کیوں نہیں ہو رہی، شکم مادر میں کیوں ہو رہی ہے؟ سائل نے بھی بڑی جلدی پوچھا تھا مولا باپ پہ کیوں نہیں؟ کہا ہو سکتا، پتہ نہیں تاریخ کس کے ذہن میں ہے کس کے ذہن میں نہیں، ہو سکتا ہے باپ ہمارا دشمن ہو، بیٹا ہمارا مولا. جو سمجھا وہ سمجھا. باپ ہمارا دشمن ہو، بیٹا ہمارا موالی ہو. اس لیے شکم مادر پہ ولا کی بارشیں برستی ہیں. علی کی ولایت ہے احسان، پیغمبر کی رسالت ہے. اسی احسان پہ تو اگلے چند دن گفتگو کرنی ہے مجھے آپ سے. علی کی ولایت، علی کی ولایت. میں مجبور ہو گیا کسی وجہ سے، رانا حسن صاحب نے میرے اوپر احسان کیا اور واقعی ایسا کام تھا کہ احسان تھا. تھوڑے دن بعد یہ کسی کام سے میرے پاس آئے، میں نے منہ بنا کے چہرہ ادھر کر لیا. اب یہ کہیں گے نا اپنے بھائی سے کہ دیکھیں قبلہ بڑے احسان فراموش ہیں. اتنا بڑا آپ کا احسان تھا، انہوں نے منہ بھی پھیر لیا، ہاتھ بھی نہیں ملایا، چہرہ بھی ادھر کر لیا. کوئی جلتا ہے تو مجھے معاف فرمائے، کوئی کھلتا ہے تو اللہ راسی میرے سر پہ آئے. میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ نے کہا ولایت تم پر احسان ہے. اب جو علی کے فضائل سن کر چہرہ بگاڑتا ہے، اللہ عرش سے دیکھ کے کہتا ہے بڑا احسان فراموش. بڑا احسان فراموش ہے. علی کی ولایت پہ چہرہ بگاڑ رہا ہے. خدا کی قسم اگر پتہ چل جائے نا کتنا بڑا احسان ہے علی کی ولایت. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مومن آج سجدے میں سر رکھے اور محشر تک ہم نہ اٹھ رہے ہیں. علی کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں جلدی سے یاد دلاتا، اور احسان کا تعلق شکر سے ہوتا ہے، شکریہ سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے رحمت پر حمد رکھی ہے، احسان پر شکر رکھا ہے. ہم یہ فضائل پہ داد دے کے بتاتے ہیں مالک تیرے احسان مند ہیں، احسان فراموش نہیں ہے. جلدی سے موقع یاد دلاتا ہوں اور میں تیزی سے اس منزل کی طرف بڑھتا ہوں جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں. پڑھوں یا دل نہیں چاہ رہا؟ میرا یقین تو نعرے سے بڑھتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں جو رہ گئے انہیں بھی ساتھ میں لا لیا جائے. راوی کہتا ہے سجد رسول اللہ خمس سجدات بلا رکوع. پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مصطفیٰ نے، محبوب الہی نے 5 سجدے کیے بغیر رکوع کے. نہیں میں بات سمجھا ہی نہیں سکا شاید. پیغمبر نے 5 سجدے کیے، یہ بغیر رکوع کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا رہے ہیں نماز والے نہیں ہیں. مشکل بات میں میرے ساتھ ہو گئے، جیتے رہو، سلامت رہو. 5 سجدے کیے بغیر رکوع کے. نماز ہوتی تو رکوع بھی ہوتا، قیام بھی ہوتا، تشہد بھی ہوتا، قعود بھی ہوتا. 5 سجدے کیے بغیر رکوع کے. سجدہ کیا پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا. کسی نے حیران ہو کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی تو اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں کہ نمازی سر اٹھا اٹھا کے دے.
پتہ نہیں میں نے کہاں کیا موضوع شروع کر دیا ہے. نمازی سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی وحی تو نہیں آ رہی. اور آج بغیر نماز کے 5 سجدے. کہ ایسے نہیں کیے میں نے 5 سجدے. وہ جبریل کھڑا ہے, اس نے 5 جملے ایسے کہے ہیں کہ مجھے شکر کے سجدے کرنے پڑے. اپنی خوش نصیبی کو داد دو علی والوں, اس نے مجھے 5 جملے ایسے کہے کہ مجھے 5 شکر کے سجدے کرنے پڑے گا. یا رسول اللہ وہ کیا؟ کہ جبریل نے آگے کہا ان اللہ احب علی فسجدت, اللہ علی سے محبت کرتا ہے میں نے سجدہ کیا. اگرانی نوجوانوں میں تمہارے سہارے اٹھنا, اللہ نے علی سے محبت کی میں نے سجدہ کیا. کہ پھر کیا کہا ان اللہ یحب فاطمہ کا, اللہ نے فاطمہ سے محبت کی میں نے سجدہ کیا. اللہ نے حسن سے محبت کی میں نے سجدہ کیا. ماتمیوں تم خاموش نہ رہنا, اللہ نے حسین سے محبت کی میں نے سجدہ کیا. اب وہ حیران ہکا بکا ششتر پیغمبر کو دیکھ رہے, 5 میں تو آپ خود ہیں, سجدہ بھی کرنا ہے خود. اپنی خوش نصیبی پہ جتنا ناز کرو کم ہے. مسکرا کے کہا جبرائیل کہہ رہا ہے ان اللہ یحب من احبہ, اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی سے محبت کی میں نے اس سے محبت کی, میں نے شکر کا سجدہ. بھائی دیکھو باقی نعرے نا جیسے چاہے لگاؤ, لیکن یہ جو نعرہ ہے نا یہ بڑا اسپیشل, بڑا قیمتی نعرہ ہے. اس کے بارے میں خود علی نے ممبر کوفہ سے کہا تھا کہ انا الذی تترنم بالاسکار اطیار الجنان علی منابر الاغصان, میں وہ علی ہوں کہ جب جنت میں فجر طلوع ہوتی ہے پرندے پیڑوں کی ڈالیوں کو ممبر بنا کر تسبیح کرتے ہیں. نظر بد سے محفوظ رکھے. بہت خوب سن رہے ہیں آپ. میں نے سجدہ کیا. کیوں سجدہ کیا؟ اللہ علی والوں سے محبت کرتا ہے. آپ کے بارے میں تو میں گستاخی نہیں کر سکتا, اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں. مجھے تو اپنے نام عمل میں کوئی عمل ایسا نہیں نظر آتا کہ میں محشر میں کھڑے ہو کے کہوں مالک جنت دے اس کے بدلے. آپ کو کوئی نہ کوئی نماز ایسی نظر آتی ہوگی, روزہ نظر, مجھے نہیں نظر آتا. اس کا مطلب ہے نہ عبادتیں ٹھیک, نہ روزے ٹھیک, نہ نمازیں ٹھیک. حجر آکاری, روزے فاقے پالنے والے, پھر میں کیا کروں؟ آواز بلند آئے گی میدان محشر میں خالی نامہ عمل لے کے آیا ہے. عدل تو یہ ہے کہ تو جہنم جائے مگر ولایت علی لکھی ہوئی ہے, کیا احسان ہے جنت چلا. مجھے کائنات کی وہ ہستی تو دکھاؤ جس پہ علی کا احسان نہ ہو. میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, نہ پڑھتا ہوں, لیکن دل مچل رہا ہے انیس کا مصرع پڑھنے کے لیے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج ہے. عدل کا دامن نہ چھوڑ, احسان کی چوکھٹ نہ چھوڑ دو. خبردار اس دروازے پہ رہنا. ایسا ایسا احسان ہے علی کی ولایت خالق کا. کوشش رہے گی کہ اللہ آپ بھی کچھ وقت ایسے تشریف لائیں کہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کے حوالے کر سکیں, اور پروردگار آپ کے ذوق محبت کو سلامت رکھے. احسان ہے علی. یہ جو میں اور آپ یہاں جمع ہیں بتانے کے لیے کہ ہم احسان مند ہیں. احسان فراموشی نہیں کرنا. کائنات میں کوئی شے ہی نہیں ہے جس پہ علی کی ولایت کا احسان. یہ احسان فراموشی تو ہے کہ علی کی بیٹیوں کو مدینہ چھڑوایا جائے. سج گئے ہیں عذاب میں.
سوچ کے رو لینا مجھے آج رلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کچھ کہنے کی۔ سائل نے پوچھا تھا امام صادق سے، مولا چاند ہوتا ہے محرم کا اور دل ڈوبنے لگتا ہے، فقرہ سننا نہیں ہے دیکھنا ہے، کتابوں کے فقرے نہ ہو، میں بغیر دیکھے مصائب کی رنگامیزی کا عادی نہیں ہو۔ صاحب ثمرۃ الآباد نے لکھا، چیخ مار کے روئے، امامہ اتار کے زمین پہ رکھا اور فقرہ کا تو نے کیا پوچھ لیا؟ یہاں چاند محرم کا نظر آتا ہے، فرشتے حسین کا لہو برا کرتا آسمان پہ لہراتے ہیں، مومن کا دل ڈوبنے۔ میں جانتا ہوں رو رہے ہوگے صبح سے، تھک بھی گئے ہوگے، ماتم بھی کر رہے ہوگے نوجوانوں، کسی سوچ کے رو لینا اس دکھیاری ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے نا، جو صبح سے کبھی ایک عزا خانے میں، کبھی دوسرے عزا خانے میں، کبھی تیسرے عزا خانے میں، بس ایک سوال کرتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ سوچ کے رونا، اسے رونے آئے ہو جو یہ کہتا گیا ہے انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جسے کرنا آتا ہو اس سینے پہ ضرور ہاتھ مارے۔ کسی ماں کی تمنا ہے یہ ماتم، کسی بہن کا ارمان ہے یہ ماتم۔ جب کربلا سنی تھی نا شہزادی نے تو ایک جملہ کہا تھا، بابا جب میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا آپ ہوں گے؟ کہ نہیں سیدہ میں نہ ہوں گا۔ بابا علی ہوں گے؟ کہ نہیں علی بھی نہ ہوں گے۔ بابا میرا حسن تو ہوگا نا؟ کہ نہیں حسن بھی نہ ہوں گے۔ ماتم کرنے والوں، پرسہ دینے والوں، تڑپ کے ماں نے کہا تھا، بابا میں تو ہوں گی نا؟ کہ نہیں سیدہ آپ بھی نہ ہوگی۔ تو ایک مرتبہ تڑپ کے بیوی نے کہا، بابا پھر میرے بچے میں روئے گا کہاں؟ کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے۔ رونے کے دن آ گئے عزاداروں، ابھی بانیان نے فرش بچھایا بھی نہیں تھا۔ کچھ عزادار ایسے ہیں جو عزاخانے میں پہلے آ گئے تھے۔ ایک بی بی بہت دور سے بقیہ سے، مگر سنو یہ براہ راست بقیہ سے نہیں آتی، پہلے شام جا کے صدا دیتی ہے، زینب تیرے بھائی کے عزادار آ گئے۔ عزاداروں ان کے ساتھ ایک جوان بھی آتا ہے، جہاں نالین اتار کے آئے ہو نا وہ آنے والا وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ پردے دار بی بی اس سے کہتی ہے، جب عزادار آئے میں پردے دار ہوں سجاد، میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ جب حسین کا پہلا ماتمی آئے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، فاطمہ زہرا نے شکریہ کا۔ بلند آواز سے رونا پسند ہے آپ کا؟ بلند آواز سے رونا اہل بیت ہو۔ مدینے والے کہتے ہیں ہم نے کبھی محرم کا چاند آسمانوں پہ نہیں دیکھا۔ جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی، مجلس بپا ہوتی تھی نا، تو جابر سے کہتے تھے، جابر تجھے میرے جد کی مظلومیت پہ رونا نہیں آتا؟ رومال پھیلا کے کہتا، دیکھیے نا مولا رومال بھیگا ہوا ہے۔ کہ جابر ایسے نہ رویا کر۔ کہ مولا کیسے رویا کروں؟ کہ جیسے دادی زہرا لاش حسین پہ روتی رہی، جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی رہی۔ اور جب یہ آوازیں گریہ بلند ہوتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کے کہتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند۔ اور وہ غفاری نبی کا صحابی ہے، کہتا ہے میں اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، 7 والے حجرے کی آواز نہیں آتی تھی، مگر جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کیا، اتنی زور سے گریے کی آواز آئی، میں آدھی رات کو اٹھ بیٹھا، میں نے کہا مجھ غریب کو 7 والے حجرے کی آواز نہیں آتی، یہ کون رو رہا ہے؟ یہ کس بی بی کے رونے؟ ماتم کرنا ہے، رونا نہ بھی آئے نا تو کوشش کیا کرو سر جھکا لو۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وہ جو ننھی سی شہزادی شام سے آتی ہے نا، جب وہ عزادار کا جھکا ہوا سر دیکھتی ہے، پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب عالیہ پلٹ کے کہتی ہے، سکینہ تمہارے بابا کے رونے والے ہیں۔ وہ شہزادی ننھے ہاتھ رخساروں پہ رکھ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ روتے ہیں کوئی تماشا تو نہیں مارتے؟ اجرکم اللہ۔ جناب ام سلمہ آئی، حسین میں جانتی ہوں نانا سے کیا ہوا وعدہ ہے، میں روکوں گی نہیں مگر اپنے جانے کو کچھ دن مؤخر کر دو۔
कामा क्या वजह है? का हुसैन जब तुम्हारे नाना इस दुनिया से गए तो जिनों की बीवियों ने महल्ला बनी हाशिम के पीछे नौहा किया। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई तो जिनों की बीवियों ने नौहा किया। जब तुम्हारे बाबा गए तो जिनों की बीवियों की रोने की आवाज आई। हुसैन जब से तूने जाने का ऐलान किया है मेरे लाल, मुझे उन्हीं बीवियों की रोने की आवाज। कामा रसूल से किया हुआ वादा है, ये कह के आवाज दी अब्बास तैयारी करो, फहरिस्त बनाओ। हुसैन ये कह के आखिरी रुखसत के लिए नाना के मज़ार की तरफ चले। सुनोगे किस अंदाज में चले? कदम जमा जमा के चल रहे थे, सीना फैला हुआ था। एक मर्तबा खुद को आके नाना के मज़ार पे गिरा लिया। इतना रोए हुसैन के रोते रोते गश आ गया। अब जो गश आया तो एक मर्तबा देखा पैगंबर कब्र रिसालत से बाहर है। हुसैन को सीने से लगाया, बोसे पे बोसे देते जाते हैं। कभी पेशानी का बोसा, कभी गले का बोसा, कभी सीने का बोसा, कभी लबों का बोसा। उलमाए मकातिल ने जो जुमला लिखा कलेजा फट जाएगा औलाद वालों, वो कहते हैं नबी की निगाह देख रही थी, पेशानी पे तीर लगेगा, सीना घोड़ों की टापों से पामाल होगा, इन लबों पे यजीद की नजस छड़ी। मातम करना भाई। अजरुकुम अल्लाह। नाना की कब्र से रुखसत हुए हुसैन, मगर सुन लिया ना, ऐसे चले थे कब्र रसूल पे जैसे कोई बादशाह जाता है। मगर जब शाम ढली तो हुसैन एक और कब्र पर आए हैं। अज़ादारों अब अपने कदमों पे चल के नहीं आए, बकिया की दीवार का आना था। हुसैन ने खुद को जमीन पे गिरा लिया और वैसे आए जैसे अकबर के लाशे की तरफ चले, घुटनों कोहनियों के बल, जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की आगोश की तरफ जाता है और कहते जाते थे अम्मा तेरा गरीब आ गया, अम्मा तेरा गरीब आ गया। अजरुकुम अल्लाह। फहरिस्त तैयार हुई। अज़ादारों सुबह से हुसैन रफ्त सफ़र बांध रहे थे। ऐसे में जब आले मोहम्मद के घर फहरिस्त बनती थी ना, तो उसके ऊपर आयत लिखी जाती थी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हुसैन ने फहरिस्त देखी, अब्बास नाम लिख चुके हैं। अब्बास मेरे भाई जरा कागज कलम मुझे दो। कलम उठाकर मातम करने वालों, रोने वालों, उस आयत के ऊपर हुसैन ने एक और आयत लिखी। सुनोगे कौन सी आयत? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों बीवियों ने तैयारी शुरू की। इसी मदीने में हुसैन की एक कम सिन दुख्तर है जिसे फातिमा सुहरा लिखा है तारीख में। अज़ादारों सुबह से हवेली बनी हाशिम में चहल पहल थी। जनाब सुहरा परेशान थी, सामान बांधा जा रहा है। कभी इस उम्मीद से चचा के सामने से गुजरती हैं कि अब अब्बास कहेंगे सुहरा तुम्हारा नाम आ गया। कभी बाबा के सामने से गुजरती हैं, अब मेरा बाबा कहेगा हाँ सुहरा तुम तैयारी करो। कभी अकबर के सामने से गुजरती हैं, भैया अली अकबर कहेगा सुहरा मेरे साथ जाना है। मगर सुनोगे मख्तल के फिक्र क्या है? अब्बास के पास दाएं से आती है, अब्बास मुंह बाएं कर लेते, सुहरा बाएं से आती है, गाजी मुंह दाएं कर लेते हैं। क्या जवाब दे भतीजी को अब्बास? अज़ादारों अकबर चेहरा चुरा के बहन से गुजरते हैं। अब तक तो बीवी मुतमईन थी, मगर सुनो कि सोहरा का दिल कब तड़पा जब वो जगह देखी जहां अली असगर का झूला था। असगर का झूला मातम करना, असगर का झूला नजर नहीं आया। एक मर्तबा तेज कदमों से हुसैन के पास आई, बाबा बाबा क्या मैं न जाऊंगी? हुसैन से जवाब नहीं दिया गया। एक मर्तबा हमारियों को हसरत से देखा और फिक्रा का मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी। अल्लाह पुरसे का दिल है। अली की बेटियां पुरसा लेने आई हैं मेरी माओ बहनों में। खून रोने वाला तुम्हारे दाएं बाएं बैठा हुआ है, कोशिश करना रूमाल सैयदा खाली न जाने पाए। अज़ादारों ऐसे में रिवायतें कहती हैं हमारियां आ गई, एक एक बीवी बरामद होने लगी।
ایک بیوی آتی کوئی بنی ہاشم کا جوان سوار کراتا، ام لیلا آئی، حسین نے کہا میرے لال ماں کو سوار کراؤ، بیوائے حسن آئی، قاسم ماں کو سوار کراؤ، ایک ایک کر کے بیویاں آئی، جناب ام کلثوم آئی کہ عباس بہن کو سوار کراؤ، مگر اللہ جانے اب کون سی شہزادی آئی، حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، غازی نے زانو طے کر لیے، اون محمد نے نالین کو سنبھالا، قاسم نے عماری کا پردہ الٹا، لو قیامت ہو گئی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب، لیکن 11 محرم کو بے قیامہ اونٹ ہے، اس شان سے جو زینب سوار ہوئی، بازار بند ہو گئے، عباس نے اعلان کر دیا کوئی چھتوں پہ نہ آئے، لو حسین آگے بڑھے، آواز بھی زینب میں سوار کراؤں کہ بھیا آپ سے سوار نہیں ہونا، علی اکبر آگے بڑھے تھوڑی اماں میں سوار کراؤں، اکبر کا منہ چوم کے کہ میرے چاند آج تجھ سے سوار نہیں ہونا، اونو محمد نے ہاتھوں کو جوڑا، اماں ہم سوار کرائیں کہ نہیں تم سے سوار نہیں ہونا، غازی نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی غلام زادہ ہاں میں سوار کراؤں کہ نہیں غازی تم سے سوار نہیں ہونا، ایک مرتبہ تڑپ گئی علی کی بیٹی، حسین نے پوچھ لیا زینب پھر کون سوار کرائے، ارادہ رو آواز بھی بھائی